محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فضل العلم والاعمال الصالحہ کا بیان چل رہا ہے، اس میں ہم کو نیا چیپٹر شروع کرنا ہے، نئی فصل شروع کرنا ہے، اور وہ فصل ہے فصل فی المدائح النبویۃ و انشادہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدح کرنے میں نعت خوانی کرنا اور آپ کے شان میں اشعار لکھنا اور ان کو سنانا پڑھنا، یعنی نعت گوئی اور نعت خوانی کا بیان ہے یہ، اور اس کے فضائل بیان کریں گے۔ کتاب کے اعتبار سے پیج نمبر ہے 460 اور پی ڈی ایف کے اعتبار سے ہے پیج نمبر 508 ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 516 عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت فسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لحسان ان روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن اللہ ورسولہ، ٹھیک ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، حدیث طویل ہے، اوپر سے متصل ہے، بیان کرتی ہیں تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کر رہے تھے اور ان سے کہہ رہے تھے۔ حسان بن ثابت، ان کے بارے میں لکھیں، ویسے ابتدا میں ہی بتا دوں آج روات زیادہ ہیں، لکھنے کی تیاری رکھیں۔ حسان بن ثابت یہ نام بہت مشہور ہے، کم سے کم ہند و پاک کی سرزمین پہ لوگ ان کا نام زیادہ جانتے ہیں۔ حسان بن ثابت الخزرجی الانصاری، حسان بن ثابت الخزرجی الانصاری، آپ بہت زبردست شاعر تھے، اور اسلام لانے سے قبل آپ آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے ملنے اور اسلام لانے سے پہلے آپ جو ہے بادشاہوں کے پاس جاتے تھے اور ان کو شعر سناتے، بادشاہ انعام دیتے، یعنی بہت زبردست شاعر تھے اور بہت زیادہ مقبول شاعر تھے۔ پھر اس کے بعد جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر آپ اسلام قبول کر لیے تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ بات کرنے کی ضرورت پڑی تھی، قوت سے کوئی بات پیش کرنے کی ضرورت پڑی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے، انصار مال وغیرہ سے تو کیا کہتے ہیں دفاع کرتے ہیں میرا، جی تو کیا شعر سے بھی میرا دفاع نہیں کر سکتے ہیں یہ لوگ، میری طرف سے دفاع شعر کے ذریعے نہیں کر سکتے؟ تو حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور آپ جو ہے قریش، کفار قریش اور مشرکین قریش کا جو ہے آپ رد کرنے لگے، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہونے کی ڈیوٹی لگائے تھے آقا علیہ الصلاۃ والسلام، کیونکہ جب کفار قریش کے خلاف اگر کوئی شعر کہیں گے تو ان کے جو نسب اور خاندان ان کے ہے وہی قریش ہے، جو اوپر جا کر پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے خاندان جڑ جاتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کے خلاف شعر کہہ رہے ہوں، اس کی ہجو کر رہے ہوں، کسی کی شعر میں مذمت کرنے کو ہجو کہتے ہیں، ہجو کسی کی مذمت کرنے کو کہتے ہیں، تو کسی کی ہجو اگر آپ کر رہے ہیں شعر میں اور وہ انساب یعنی وہ نسب حضور سے بھی جا مل رہا ہے تو غلط ہو جائے گا۔ اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی ماہر آدمی تھے علم الانساب میں، یعنی کون کس کا بیٹا ہے، کس کے والد کون ہے، کس کی والدہ کون ہے، یہ انساب بہت زیادہ جانتے۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر کہنے سے پہلے ان کے پاس جاتے اور ان سے تعلیم حاصل کرتے، انساب کا علم حاصل کرتے، اس کے بعد آپ شعر کہا کرتے تھے۔ تو آپ جو ہے یعنی بہت قریش کی طرف سے بہت زیادہ ہو گیا تھا یہ، یعنی مسلمانوں نے یہ بہت بعد میں شروع کیا، لیکن پہلے تو صبر کیے مسلمان، بہت زیادہ ہو گیا تھا ہجوم وہ لوگ کی طرف سے، قریش کی طرف اور دیگر لوگوں کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف شعر لکھتے تھے۔ پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ شعر آج اس زمانے میں، آج سے 1400 سال 1500 سال پہلے عرب کے اندر شعر کا وہی مقام تھا، وہی پوزیشن تھی شعر کی، جو آج ایک فل فلیش جو سیٹلائٹ چینل جس کو کہتے ہیں نا، اس طرح کا اس کا موقف تھا کہ اگر کوئی چیز سیٹلائٹ چینل پہ آ جائے تو وہ پورے علاقے میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل جاتی ہے۔ اسی طرح سے عرب میں اگر کوئی الفاظ کہتا تھا تو وہ پھیلنے میں مشکل ہوتی تھی، لیکن اگر کوئی شعر کہتا
تو وہ بہت روانی سے اور بہت تیزی کے ساتھ جو ہے سارے علاقے میں پھیل جاتی تھی. اگر کوئی بات قوت سے کہنا ہے اور اگر کسی کو جواب دینا ہے، اگر لوگوں کے ذہنوں کو اپنی طرف موڑنا ہے، اگر کوئی پروپیگنڈا کا جواب دینا ہے، تو وہاں پر شعر ہی چلتا تھا. اور جو بھی آفیشیل گفتگو ہوتی ہے جب ہائی لیول پر ہو جاتی تھی تو شعر میں ہوتی تھی. یعنی آج کے زمانے کے ویسا نہیں ہے کہ آدمی قلم لے کے پین لے کے بیٹھ کے شعر اہتمام کرتا تھا، نہیں ایسا نہیں تھا اس زمانے میں. چلتا پھرتا تقریباً سبھی لوگ شعر بولنا جانتے تھے، تقریباً سبھی لوگ جانتے تھے. اور کچھ لوگ تھے جو اس میں بہت زیادہ قوت حاصل کر لیتے تھے، تو ان سے لوگ بولنے لگاتے تھے کہ آپ بولو آپ بولو. مشرکین کی طرف سے شروعات ہوئی ہے اچھے اچھے شعراء کو بلانا. خاص طور پر ابو سفیان نے یہ کام کیا تھا کہ اچھے شعراء کو بلانا اور ان کو پیسہ دینا اور ان سے بولنے لگانا. تو بہت سارے شعراء تھے اور بھی یعنی خود سے بھی بولنے والے تھے جو اسلام سے دشمنی رکھتے تھے. ایک نام ہے عبداللہ الزبعری، یہ بڑا نام ہے. یعنی عبداللہ الزبعری جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا تھا. اور ایک مشہور نام ہے ابن خطل جس کا ہم ذکر کر رہے تھے. وہ کعبے کے پردوں سے لٹکنے کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ختم کرنے کا حکم دیے تھے. تو ایک ابن خطل تھا، ایک عبداللہ زبعری تھا، اور ایک شخص عمر بن العاص، جو شاید آگے یہ نام آئے گا بھی، عمر بن عاص بھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجو کرنے کا شعر کے ذریعے کوئی موقع نہیں چھوڑتے. اور ان تمام لوگوں کے جواب کے لیے سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلی مرتبہ جب انصار کو حکم دیے تو سب سے پہلے اٹھ کر کھڑے ہونے والا شخص جو تھا وہ سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے یہ تمام شعراء کا جواب دیتے تھے. یعنی یہ فرسٹ چینل تھا سمجھیے اس زمانے میں، میڈیا چینل تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اور ان کے مخالفین کی مذمت میں چالو کیا گیا تھا. ایک بات بڑی مشہور ہے کہ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بزدل آدمی تھے. یعنی یہ بولنے میں تو بہت آگے تھے، لیکن میدان جنگ میں یا فائٹ کرنے کا جب مسئلہ ہوتا تو یہ بہت زیادہ بزدل اور ڈرپوک تھے. یہ میدان سے بھاگ جاتے تھے اور نہیں ٹھہرتے تھے. اس طرح سے کہنا بالکل نامناسب ہوگا اگر کوئی ان کو یہ کہے گا کہ بھئی وہ میدان میں نہیں کھڑے ہو سکتے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لوگ کے اقسام ہوتے ہیں، لوگ الگ الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے جو کام ہوتا وہ دوسروں سے نہیں ہوتا. جو کام حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جو کام حضرت کعب بن زہیر سے ہوا، جو کام اس حضرت عبداللہ بن رواحہ سے جو کام ان سے ہوتا تھا، وہ کام تو خالد بن الولید سے نہیں ہونا تھا، وہ کام تو عمر بن الخطاب سے نہیں ہونا تھا، وہ کام زبیر بن العوام سے نہیں ہونا تھا، وہ بڑے بڑے سورما جو میدان میں ٹکراتے تھے ان سے نہیں ہونا تھا. وہ کام جو کام زبیر بن عوام اور خالد بن ولید اور عمر بن خطاب سے ہونا تھا، جی ان سے جو کام ہونا تھا وہ کام جو ہے وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ہونا تھا. اگر مانو یعنی ان کے مزاج کے اعتبار سے اگر ان کو میدان میں بھیج دیا بھی جائے تو وہ جا کے شہید ہو جائیں گے اور کیا کریں گے. یعنی ہر آدمی لڑنے والا نہیں ہوتا نا. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھئی نہیں وہ بزدل تھے، یہ تو بالکل غلط جملہ ہے. کہ جو آدمی بزدل ہو اس علاقے کی سب سے بڑی پولیٹیکل پاور کے خلاف اٹھ کر شعر بولے، یہ آسان بات ہے کیا؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بھی گھر سے باہر نکلنا ہے، ان کو بھی جو ہے مدینے سے باہر جانا آنا ان کو بھی کام لگا ہوا ہے. لیکن یہ بات بڑی یعنی کہ تاریخ میں مؤرخین کو میں کئی جگہوں پر پڑھا ہوں کہ وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبان کا لفظ استعمال کرتے ہیں. جبان عربی میں بزدل کو کہتے ہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے مؤرخین کی. وہ بزدل نہیں تھے، ورنہ بزدل آدمی اتنے بڑے بڑے طاقتور لوگوں کے خلاف اپنی زبان اس طرح سے نہیں چلا سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان کا میدان الگ تھا. ٹھیک ہے. تو یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا وصال جو ہے مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں 35 اور 40 ہجری کے درمیان ہوا. اتنا ہی لکھے ہیں مورخین، ایگزیکٹ ایئر نہیں لکھے ہیں. 35 اور 40 ہجری کے درمیان آپ کا وصال ہوا. ٹھیک ہے. تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حسان سے کہتے ہوئے سنا، ان روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن اللہ ورسولہ. اے حسان، جب تک آپ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دفاع کرتے رہیں گے اس وقت تک روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام آپ کی تائید میں کھڑے رہیں گے. جب تک آپ اللہ رسول کے دفاع میں شعر کہتے رہیں گے، جب تک کیا کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کی تائید اور نصرت اور مدد حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس میں رہے گی، تائید میں رہے گی، مدد رہے گی ان کی.
تو یہاں پر ایک بات یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اگر کوئی پروپیگنڈا، کوئی میڈیا کی طرف سے کوئی حملہ ہوتا ہے، آج کے زمانے میں کوئی وہ ہوتا ہے، اور کوئی آدمی کھڑا ہو اور ان کی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حقیقی عظمت اور شان اور یہ چیزیں بتائے، اور جو پروپیگنڈا کر رہا ہے ان کا اگر رد کرتا ہے، تو یقیناً آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے ایسے افراد کی مدد فرمائے گا۔ سو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنا یہ صاحب فضیلت والی بات ہے۔ پھر آگے فرماتی ہے وقالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہے، حجاہم حسان فشفا واشتفا، حسان نے ان کو جواب دیا، جو انہوں نے حجو کیا تھا، جو آقا پر حملے کیے تھے وہ جی، تو حسان نے ان کو شعر کے ذریعے جواب دیا، فشفا واشتفا، تو حسان نے ہم میں سے بہت سارے لوگ کے جو ہے تکلیف کو بھی دور کیا، اور خود ان کی جو تکلیف تھی اس کو بھی دور کر لیا، یعنی ہم کو جو تکلیف تھی اس کو شفا عطا کر دیا حسان نے، ہمارے دلوں کو ٹھنڈک پہنچایا، ہم کو سکون پہنچایا، ہم کو بھی سکون پہنچایا، لوگ کو بھی سکون پہنچایا، اور خود کو بھی سکون پہنچایا ان کا مشرکین کا جواب دے کر۔ قال حسان، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں حجوت محمدا فاجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء، حجوت محمدا برا حنیفا رسول اللہ شیمتہ الوفاء، جی تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف حجو کیا، ان کی ذات پر ریمارکس کیا، حملے کیا، فاجبت عنہ، تو میں نے اس کا جواب دیا، وعند اللہ فی ذاک الجزاء، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجھے اس کا انعام اور اچھا بدلہ ملے گا۔ حجوت محمدا برا حنیفا، اے شخص تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کیا کہتے کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی، ان کی شان میں تو نے بے حرمتی کی۔ کون محمد؟ برن، جو نیک ہے، حنیفن، جو سارے شرک اور غلط معبودوں سے ہٹ کر سیدھی راہ پر چلے، رسول اللہ شیمتہ الوفاء، وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، اور وفاداری ان کا مزاج ہے، ان کا وصف ہے کہ ہر ایک کے ساتھ وہ وفاداری کرتے ہیں۔ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ، پس بے شک میرے ابا اور میرے ابا کے والد، یعنی میرے دادا، میرے والد، میرے دادا اور میری بھی عزت حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا کہتے ہیں عظمت کی حفاظت کی خاطر تمہاری خلاف ایک ڈھال ہے، یعنی جو بھی تم کو کہنا پڑے گا تو پھر حسان کو تم کو فیس کرنا پڑے گا۔ شعر کا جواب اب جوابی شعر سے میں دوں گا، ٹھیک ہے۔ اس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا۔